بھی عبادت اور اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، اس کے گناہ بخش دے، یہ وہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے کہ جس میں روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے کہ جس میں ہم دن میں روزے کا اہتمام کرتے، رات میں قیام اللیل کا اہتمام ہوتا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے کہ جس نے ہمیں قرآن سے انتہائی قریب کیا، اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں سے قریب کیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے یعنی تراویح کے اہتمام سے ہمیں قریب کیا۔ یقیناً یہ وہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم ہی کو، اسی امت کو یہ مہینہ عطا کیا گیا، نہ کہ سابق میں کسی امت کو یہ مہینہ عطا کیا گیا ہو۔ یقیناً وہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک برکت والا مہینہ تم پر سایہ کیا ہوا ہے، یعنی وہ مبارک مہینہ جو ہم پر سایہ کیا ہوا ہے، ان قریب یہ بابرکت سایہ ہم سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم گناہگاروں کو عطا کیا۔ ہم نے جستجو کی، کوششیں کی، روزے اور قیام اللیل کی، اور قبولیت کی دعا اللہ سبحانہ و تعالی ہی سے رہے گی کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ شرف قبولیت عطا فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 134 سورہ بقرہ کی جو ہم وہاں تک تلاوت کیے رکے، اس کی تشریح رہی۔ آج تبرکاً 3 آیات مبارکہ پڑھ کر اس کی مختصر تشریح، چونکہ اس کے بعد کچھ اہم عنوانات ہیں، شب قدر سے لے کر نماز عید تک، عید الفطر تک کے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آیت نمبر 135، 136 اور 137 سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 135، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے اہل ایمان سے، دوسرے لوگوں سے، کہ تم یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ اگر تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ گے تو پھر ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کو بہتر مذہب کہتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو، کچھ سال پہلے یہودیوں نے ایک سازش کی، وہ تو ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں رہتی ہیں، اور بلو بین کے نام سے ایک پروجیکٹ انہوں نے تیار کیا جو تمام لیزر لائٹ پر مشتمل تھا، اور انہوں نے اس کو ترتیب دیا کہ ہم اپنی بائبل کی کچھ آیتیں ہیں وہ ایسے جو ہے اس پروگرام میں انسٹال کریں گے، اور اچانک ایک رات ان لیزر لائٹس کے ذریعے آسمان پر اس بائبل کی آیتوں کو ظاہر کریں گے۔ ہم تورات کی یا دیگر آسمانی ان کی کتابوں کی آیتوں کو آسمان پر ظاہر کریں گے، اور ہمارا میڈیا جو ہمارا غلام ہے
وہ پوری دنیا میں اس بات کو پھیلا دے گا کہ دیکھو آسمان پر یہ فلاں آسمانی کتاب کی آیتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے، ان کا مذہب حق ہے، اسی لیے آسمان پر جو ہے ان کی آسمانی کتاب کی آیتیں نظر آ رہی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ایسے فنا کیا کہ ایک بہت بڑا جرنلسٹ تھا جسے اس بات کا پتہ چلا اور اس نے اس نیوز کو لیک کیا، جس کی وجہ سے ان کا وہ پروجیکٹ روک دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ وقتاً فوقتاً سازشیں کرتے ہیں کہ اسلام کو نیچا دکھائیں معاذ اللہ، اور اپنے مذہب کو حق دکھائیں، یہ ان کی ہر وقت کوششیں اور کاوشیں رہتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا تو عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ انہیں جواب دیجئے اور فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، جو دین ابراہیمی ہے، جو اللہ نے عطا کیا، وہی یکسو یعنی تمام باطل مذہبوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اختیار کیا ہوا مذہب ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ مشرکین میں سے نہیں ہے۔ چونکہ آپ چھوٹے تھے، آپ جانتے ہیں آپ کا جو چاچا تھا آزر، وہ بت بنایا کرتا تھا، تو اس وجہ سے یہ لوگ نعوذ باللہ شرک کو منسوب کرتے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ دیکھو وہ خود ایسے گھر میں پرورش پائے کہ جہاں ان کا چاچا بت بنایا کرتا تھا، تو لہٰذا شرک کو منسوب کرتے آپ کی طرف۔ لیکن قرآن میں بارہا اللہ نے اس کی نفی فرمائی، اس کا ڈیفنس فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے مقرب بندے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے جد امجد ہے۔ آیت نمبر 136 جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہودی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، لیکن اے مسلمانوں تم یہ اعلان کرو اور کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو اللہ نے ہماری طرف قرآن نازل کیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو شریعت دی، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی اولادوں کو جو شریعت دی اللہ نے، ہم اس پر ہمارا مکمل ایمان ہے۔ اور جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تورات، جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا انجیل، اور جو اپنے رب کی طرف سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل، ایمان کے 7 ارکان اس میں بیان کیے گئے، جن میں آمنت باللہ یہاں آیا کہ کہو کہ اللہ پر ایمان لائے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے انبیاء پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر ہمارا ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ تو اس میں سے چند چیزوں کا یہاں ذکر ہوا ایمان مفصل سے کہ اللہ پر ایمان کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کو انبیاء علیہ السلام پر ایمان، آسمانی کتابیں جو اللہ نے ان کو عطا کی اس پر ایمان لانے کا اعلان کرنے کا حکم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ بھی واضح کیا کہ تم تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو عطا کیا اس پر ایمان رکھو، تمام انبیاء پر ایمان رکھو، اور یہ بھی اقرار کرو کہ ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء، تمام رسول اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، فلاں کی عظمت کو مانیں گے فلاں کی عظمت کو نہیں مانیں گے، یہ کہنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ رہا معاملہ فضیلت دینے کا،
تو یہ کام اللہ کا ہے کہ اللہ نے فضیلت دی۔ اور تیسرے پارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول علیہم السلام ہے کہ ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، کسی سے بات کی، ہم نے کلام کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، کسی کے بہت درجے بلند کیے فضیلت میں، وہ ہمارے نبی علیہ السلام ہیں۔ ہمارا کام ہے سب پر ایک ساتھ ایمان لائیں۔ رہا فضیلت کا معاملہ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فضیلت دے دی، اور اس فضیلت سے متعلق الگ عنوان ہے جس کی تفصیلات آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ تم اقرار کرو ان باتوں کا کہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور یہ بھی کہو کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے آپس، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے ہیں۔ آیت نمبر 137 جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہود اور نصارہ، وہ کافر اس طرح ایمان لاتے جس پر تم ایمان لائے، تم جس پر ایمان لائے، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، انبیاء علیہم السلام پر، آسمانی کتابوں پر، ایمان مفصل جو 7 ارکان بیان ہو، جس پر تم ایمان لائے، اگر وہ بھی ایمان لا لیتے تو ہدایت پا جاتے۔ آیت نمبر 135 میں یہود اور نصارہ نے کہا تھا کہ اگر تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ۔ آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لا لیں تو وہ ہدایت پر آ جائیں، وہ سیدھی راہ پر آ جائیں، یعنی وہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہیں، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو پھر وہ تم سے اختلاف رکھتے ہیں، اس بات کو یاد رکھنا تمہارے سخت مخالف ہیں۔ جس طرح صحابہ ایمان لائے، اگر وہ بھی ایمان لا لیں تو ہدایت پا جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان اس عنوان کے تحت کئی بار آپ سن چکے ہیں، 2 باتیں اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آپ جانتے ہیں کہ سخت تکالیف برداشت کرتے ہیں مگر دامن اسلام چھوڑنے تیار نہیں ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام آپ جانتے ہیں کہ گرم گرم شیخوں سے ان کو داغا جا رہا ہے جسم پر کہ ایمان چھوڑ دو، اپنے پرانے مذہب کی طرف آ جاؤ، شرک کی طرف آ جاؤ، مگر آپ وہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان کا دامن، اسلام کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ اسی لیے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام گزر رہے ہیں اور حضرت عمار کو سزائیں دی جا رہی، یہ دیکھ کے دست رحمت نبی پاک علیہ السلام کے اٹھے آسمان کی طرف، اور آپ نے دعا فرمائی کہ یا نارو کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ عمار پر اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ یہ دعا کی برکتیں تھیں کہ حضرت عمار فرماتے ہیں اس دعا کے بعد روزانہ وہ گرم شیخوں سے میرے جسم کو چرکے دیتے، داغتے، مگر وہ چرکے کی جلن محسوس نہیں ہوتی، چونکہ دعا فرما دی نبی پاک علیہ السلام نے، وہ آگ اثر نہیں کرتی، وہ گرمی میرے جسم پر اثر نہیں کرتی، بلکہ وہ سلامتی والی ہو گئی۔ تو یہ تکالیف بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابہ نے برداشت کیے لیکن دامن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ ان کا مضبوط ایمان ہے، مضبوط چٹانوں کی طرح ایمان ہے۔ اگر ان کی مبارک حیات کو پڑھ لیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح خواتین میں ایسی خواتین گزری ہیں کہ جن کا ایمان انتہا سے زیادہ مضبوط تھا، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا نام تو آپ سنتے ہیں، اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ حضرت زنیرہ یا زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل کی جو ہے باندی ہیں، ان کی نوکرانی ہے، باندی ہیں، وہ اسلام لا چکی، اور جب وقت آیا تو انہوں نے اعلان بھی کیا ابو جہل کے سامنے کہ مجھے آزاد کر دے، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ وہ آگ ببولا ہو گیا کہ بولا انہوں مسلمان ہو گئے ہمارے گھر میں رہ کے۔ اس کے بعد کچھ دوستوں کو بلاتا ہے ابو جہل اور انہیں مارنا شروع کرتا ہے۔ خاتون اتنا مارا جاتا ہے، آخر میں ان کے سر پہ مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی پر اثر ہوتا، بینائی چلی جاتی ہوگی۔ جب یہ کہتی ہیں کہ میری بینائی چلی گئی
تو ابو جہل اور اس کے ساتھی مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ہمارے معبودوں کو چھوڑ دی، مسلمان ہو گئی، اسی لیے یہ سزا دی ہمارے معبودوں نے کہ تیری آنکھیں چلی گئی، یہ تانا دیا انہوں نے۔ اسی وقت وہ سجدے میں گر گئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے چاہے جتنی تکلیف پہنچا دے میں برداشت کر لوں، لیکن تیری شان میں گستاخی ہو، تیرے خلاف میں باطل معبودوں کو سچا کہا جا رہا ہو تو یہ مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ یقیناً میں جب مسلمان نہیں تھی یہ بینائی تیری ہی دی ہوئی تھی، اب تو مسلمان ہو چکی ہوں، یہ کسی وجہ سے بینائی چلے گی، تیری ذات جو بینائی مجھے واپس کر دے، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے، اسلام پر ثابت قدم رہنے کا میٹھا پھل دکھا دے پروردگار۔ وہ دعا ابھی کر کے ہاتھ نیچے بھی نہیں کری تھی، ان کی آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ ابو جہل، جن معبودوں کی تعریف کر رہا تھا کہ جن کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی، لیکن میرا یقین تو سچے رب پر تھا کہ وہی بینائی دیتا بھی ہے، وہی بینائی چھینتا بھی ہے۔ دیکھ اس پروردگار نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ وقتیہ بینائی لے لی، پھر اس کے بعد مجھے بینائی واپس کر دی تاکہ اپنی قدرت کی شان تم کو دکھا سکے، اسلام سچا ہے یہ تم کو دکھا سکے۔ تو حضرت زنیرہ یا زنیرہ رضی اللہ عنہا کا یہ ایمان تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کی طرح ایمان لا لے، یعنی ان کی طرح تو قطعاً ہمارا ایمان ہو نہیں سکتا، وہ تو ستارے ہیں، ہدایت آسمان ہدایت کے اونچے ستارے، لیکن ان کی زندگی کس طرح گزری وہ پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو ضرور ہدایت پا جائیں۔ اسی آیت کا آخری حصہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے آیت نمبر 137 کا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تفسیر در منصور میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان، اس حال میں تمہیں شہید کیا جائے گا کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے اور تمہارے خون کا پہلا قطرہ سورہ بقرہ کے جس کلیمے پہ گرے گا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ہے، اس پر تمہارے خون کا پہلا قطرہ گرے گا۔ اور یقیناً ویسا ہی ہوا۔ 18 ذی الحج کو جب حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قرآن کھول کر پڑھتے بیٹھے ہوئے، آپ کو گھر میں قید کر لیا گیا تھا، 35-40 دن ہاؤس اریسٹ تھے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو پیچھے سے بلوائیوں نے مصر کے جو آپ پہ گھر میں کود کے چھت سے آ کے جو حملہ کیا، اس وقت آپ پہلے پارے کا یہ آخری صفحہ پڑھ رہے تھے اور آپ کے مبارک خون کا پہلا قطرہ اسی کلمے پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جو ایک میوزیم ہے، غالباً آج بھی اس میں مصحف عثمان موجود ہے جو آپ تلاوت کر رہے تھے، اور اس زمانے کے قدیم زمانے کے تابعین نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے خون کا قطرہ وہ رنگ اسی کلیمے پر تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے آپ سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس طرح آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، علم والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ صدق اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کل 26 رمضان المبارک ہے اور 27ویں رات ہوگی جو یقینی